عید الاضحیٰ آنے والی تھی۔ گاؤں میں چہل پہل تھی، بچے اپنے جانوروں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ہر گھر میں گوشت، دعوت، قربانی کی باتیں ہو رہی تھی۔ ببلو ایک سفید رنگ کا پیارا سا بکرا تھا جسے ننھے علی نے بچپن سے پالا تھا۔ ببلو سے بہت پیار کرتا تھا، وہ روز اس کو نہلاتا، کھلاتا اور بازار لے کر جاتا۔ گاؤں میں سب جانتے تھے کہ علی کا ببلو سب سے خوبصورت بکرا ہے۔ ایک دن علی نے اپنے ابا سے پوچھا، ابو کیا اس بار ہم ببلو کی قربانی کریں گے؟ ابو نے محبت سے علی کے سر پر ہاتھ پھیرا، بیٹا عید قربانی کا دن ہے اور اللہ کے راستے میں دینا سب سے بڑی نیکی ہے۔ ببلو ہمارا سب سے پیارا جانور ہے، اگر دل سے دیں گے تو اللہ سب سے زیادہ خوش ہوگا۔ علی خاموش ہو گیا، دل میں کچھ بھنسی محسوس ہوئی مگر اس نے سر ہلا دیا۔ ببلو علی کی ہر بات سمجھتا تھا۔ علی جب بھی اس کے قریب آتا، ببلو دم ہلاتا، ہنکارا مارتا اور گود میں سر رکھ دیتا۔ ایک رات علی ببلو کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ علی نے ببلو سے کہا، اگر تم قربانی کے لیے گئے تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، کیا تم تیار ہو؟ ببلو نے ہلکی سی آواز نکالی جیسے کہہ رہا ہو، ہاں علی، اگر یہ اللہ کے لیے ہے تو میں تیار ہوں۔ گاؤں میں ایک اور لڑکا تھا، نعمان، جس کا کالا بھینسا سب سے طاقتور تھا۔ وہ ہمیشہ علی کا مذاق اڑاتا، ہاں ہاں ہاں، تمہارا ببلو تو چھوٹا سا کھلونا ہے، میرا بھینسا دیکھو شیر لگتا ہے۔ علی نے صبر کیا مگر دل میں ببلو کے لیے اور محبت آ گئی۔ پھر عید سے 2 دن پہلے مہمان نے شرارت میں علی کے باڑے کا دروازہ کھول دیا۔ ببلو بھاگ گیا، علی رو پڑا۔ پورا گاؤں تلاش میں لگ گیا مگر ببلو نہ ملا۔ علی کی امی نے کہا، بیٹا اگر ببلو نہ ملا تو ہمیں کوئی اور جانور لینا ہوگا، مگر علی نے انکار کر دیا، نہیں، میں کوئی اور قربانی نہیں کر سکتا، ببلو ہی میرا اصل جذبہ تھا۔ اسی رات بارش ہوئی، علی چپکے سے باہر نکلا ببلو کو تلاش کرنے کے لیے۔ وہ گاؤں کے باہر جنگل تک پہنچ گیا۔ ایک سنسان درخت کے نیچے بھیگی حالت میں ببلو کھڑا تھا۔ علی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ عید کا دن آیا، مسجد میں خطبہ ہوا۔ امام صاحب نے کہا، قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی بلکہ اپنے پسندیدہ چیز چھوڑنے کا نام ہے، اگر دل سے دیں تو وہی اصل قربانی ہے۔ علی نے ببلو کو پیار سے تیار کیا، گلی میں ہار ڈالا، پانی پلایا، پھر اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر دعا کی، یا اللہ، میں اپنا سب سے پیارا دوست تمہارے لیے دے رہا ہوں، اسے قبول فرما۔ قربانی ہوئی، پورا گاؤں خاموش ہو گیا۔ اگلے دن گاؤں کے باہر ایک آدمی آیا جس کے ساتھ شاندار بکروں کا ایک ریوڑ تھا۔ وہ امیر تھا مگر دل نرم تھا۔ میں نے خواب میں ایک سفید بکرا دیکھا جس کی قربانی سے گاؤں میں برکت آئے گی، کیا یہاں ایسا کوئی تھا؟ علی کے ابو نے ببلو کا ذکر کیا، وہ شخص بہت خوش ہوا۔ میں اپنے سب سے خوبصورت بکری اور کچھ رقم علی کو تحفے میں دیتا ہوں کیونکہ اس نے سچی قربانی دی ہے۔ علی نے وہ بکرے گاؤں کے یتیم بچوں میں بانٹ دیے۔ اس دن سب بچوں نے گوشت کھایا، ہنسے کھیلے، گاؤں میں عید کا اصل رنگ آ گیا۔ امام صاحب نے اعلان کیا، آج علی نے ہمیں بتا دیا کہ قربانی صرف رسم نہیں، نیت، دل اور احسان کا عمل ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قربانی صرف جانور کی نہیں، اپنے دل کی چیز چھوڑنے کا نام ہے۔ نیت اگر خالص ہو تو اللہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔